يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. درود پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، آپ نے کل سے مسلسل مجلسیں سنی اور سن رہے ہیں. اب یہ کیونکہ بانیان مجالس کی مرضی ہے، ان کا حکم ہے، اسی لیے میں آپ کو آج تھوڑی سی زیادہ زحمت دوں گا اور آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. ارشاد خداوندی ہے، 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی کل، اور ان 2 آیتوں پر ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو، ان کو کہہ دو جن کی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ دلیل پیش کریں، اور دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو. کس کی اتباع؟ رسول کی اتباع. 2 الفاظ قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں، اتباع، اطاعت. اللہ نے پورے قرآن حکیم میں اپنے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا کہ میری اتباع کرو، کیونکہ اتباع کی جاتی ہے فعل میں، اطاعت کی جاتی ہے قول میں. کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا، اسی لیے جب دیکھنے میں آتا ہی نہیں ہے تو فاعل تو تب دیکھنے میں آئے جب ہم فاعل کو دیکھیں. اندازہ لگایا آپ نے؟ شاید آپ نے اگر اندازہ لگایا ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد جس میں 5 سال سے مسلسل پڑھ رہا ہوں تو اس سے زیادہ مجھے ذہین لوگ نظر نہیں آتے. میں نے کیا اللہ نے پہلی آیت میں رسول کے لیے کہا کہ رسول کی اتباع کرو، اور دوسری آیت میں کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. کیونکہ اطاعت کی جاتی ہے قول میں، اتباع کی جاتی ہے فعل میں. کیا مقام ہے ہمارے رسول کا کہ اللہ اطاعت میں رسول کے ساتھ ہے، لیکن اتباع میں رسول لا شریک ہے. اگر یہ جملہ میرا سمجھ میں آ جاتا، یعنی اتباع میں اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اطاعت میں رسول اللہ کے ساتھ ہے. اتباع میں رسول کے کوئی ساتھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کو کہا دو کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو. جب تم رسول کی اتباع کرو گے تو پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور کسی نے بھی میرے رسول کی پیٹھ دکھائی، کسی نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی، کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو میں اللہ اسے کافر سے محبت نہیں کرتا. کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو ایسے کافر سے میں اللہ محبت نہیں کرتا. کیوں مجبور کرتے ہو ہم شیعوں کو؟ کیوں مجبور کرتے ہو ہم شیعوں کو کہ فلاں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ارے جب اللہ محبت نہیں کرتا تو ہم کیوں کرتے؟ جب اللہ محبت نہیں کر رہا، نعرہ حیدری، ارے جب اللہ محبت نہیں کر رہا تو ہم کیوں محبت کریں؟ اب یہ ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ کون
رسول کو چھوڑ کر بھاگے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. قرآن نے تمہیں نشانی بتا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے میں اللہ ایسے کافر سے یہ کہتا دیتا کہ میں ایسے سے محبت نہیں کرتا, کہہ دیتا کہ میں ایسے انسان سے محبت نہیں کرتا جو رسول کو چھوڑ کر بھاگے. اللہ نے فرمایا میں ایسے کافر سے محبت نہیں کرتا جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائے. تو جب اللہ محبت نہیں کرتا تو ہم محبت کیوں کریں؟ کیوں مجبور کرتے ہو ہمیں؟ اور تقریر میری جہاں رات میں نے ختم کی تھی وہاں سے تقریر شروع کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عجیب منزل یہ سارے شوشے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. نہ میں نے ایران میں دیکھا. سنگیت کا ماتم ایران والے نہیں کرتے, میں نے ابھی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں. یہ باتیں ایک پروپیگیشن, ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں جو ہے میں نے پاکستان میں دیکھی. میرے دوستوں, رسول کی اتباع سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے. حیران ہوں قبلہ میں کہ یہاں پاکستان میں بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, سعودی عربیہ میں بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, آپ جا کر دیکھیں مسجد نبوی, سبحان اللہ, مسجد نبوی, سبحان اللہ, کیا مسجد نبوی بنائی ہے. ارے مسلمانوں, تمہیں حیا نہیں آتی کہ مسجد نبوی کی تو تعریف کرتے ہو اور آج تک رسول کے روزے میں چراغ نہیں جلتا. یہ ہے تمہاری نعرہ حیدری. اس کے چالی میں مٹی لگی ہوئی ہے. کیا مسجد نبوی رسول سے افضل ہے؟ یہ مسجد نبوی رسول سے افضل ہے کہ سارے مسلمان کیا بنائی ہے مسجد نبوی, کیا توسیع کی ہے, کیا خوبصورت ہے, کیا قیمتی پتھر لگائے ہیں. ارے تمہیں مسجد سے محبت ہے اور رسول سے محبت نہیں ہے. ارے جو یہاں کا, ہم تو عاشقان رسول ہیں, والے تو بے وقوف ہے وہ. ارے پورے قرآن میں لفظ عشق اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا. پورے قرآن میں اللہ نے لفظ عشق استعمال ہی نہیں کیا, کیونکہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی, اور جہاں مودت ہوتی ہے وہاں عقل بڑھتی رہتی. نعرہ حیدری. عشق عقل کی دشمن ہے. تو جب عقل ہی نہیں ہے تو تم سے ہم بات کیوں کریں؟ تو میں نے کیا تھا میرے دوستوں کہ بات تو رسول پر ہے, تو بات تو رسول پر ہے. جہاں کسی نے ہاتھ اٹھا کر حضور اکرم کی طرف دعا مانگی, نہیں بدعت ہے, شرک ہے. کیا کرے؟ کعبے کی طرف ہاتھ کر کے وہاں دعا مانگے. ارے افسوس کی بات ہے, اصل قبلہ تو رسول ہے. اصل قبلہ تو نعرہ حیدری. جو اصل قبلہ ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا. کیا کعبے میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کعبے کو اللہ نے بنایا تھا. پتا چلا حقیقت یہ ہے, جو اساس ہے, جو بنیاد ہے, وہ رسول تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ جن سے تو نے رسول لیا ہے. ہم نے ایک ہی اگر جملہ عرض کر دوں تو قبلہ یہ ساری بات ختم ہو جائے کہ تمام مسلمانوں میں اور ہم شیعہ مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ 72 مذاہب نے رسول کو لیا ہے بت پرستوں سے, اور ہم نے رسول کو لیا ہے بت شکن سے. ہم نے رسول کو بت پرستوں سے نہیں, ہم نے رسول کو لیا ہے بت شکن سے لیا, بت شکن سے لیا ہے. میں نے رات اب کیا تھا
اور تقریر میری شروع ہو گئی، اور آج قبلہ قرآن سے فیصلہ لے کر اٹھیں گے، قرآن حکیم سے فیصلہ لے کر آج ہم اٹھیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے کسی کو آج تک کافر نہیں کہا، ہم کیوں کافر کہیں؟ کافر وہ ہے جس کا ایمان کافر ہے، ہم کیوں کو کسی کو کافر؟ سارے پاکستان میں ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، رسول پر کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کیوں کہے؟ آؤ مل کر پہچانیں کہ رسول کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، رسول کیوں قرآن سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے بات تو اس بات پر ہے کہ تم محمد رسول اللہ کو کہتے ہو، لیکن آج تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ محمد رسول ہے بھی یا نہیں، دلیل تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاس محمد کی نبوت کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ رات میں نے مثالیں پیش کی تھی قرآن حکیم سے، 25 آیتیں میں نے پڑھی تھی، اور ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو کل میرے حضرات نہیں تھے ان تک یہ میرا پیغام کنوے ہو سکے کہ جناب آدم کی، جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا خالازاد بھائی، جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی، جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب یحییٰ، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا سگا خالازاد بھائی۔ اب بتاؤ کہ محمد کو، رسول کو اگر تم افضل مانتے ہو تو رسول کی نبوت کا گواہ کون ہو سکے؟ کیونکہ اگر نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت تو ختم ہو گئی، اب کون آئے جو محمد کے نبوت کی گواہی دے؟ سارے جتنے انبیاء ان کے گواہ ہیں وہ نبی بھی ہیں اور نبی کے بیٹے بھی ہیں، تو پتا چلا اب جو محمد کی نبوت کا گواہی دے گا وہ کسی کافر کا بیٹا نہیں ہوگا۔ نعرہ حیدری، کسی کافر کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ کسی کافر کا بیٹا نہیں ہوگا۔ اور ہاں یہ بھی میں تو مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ تم نے علی کے باپ کو کافر کہا، یہ اچھی ریسرچ ہے، یہ اچھی ریسرچ ہے، اچھی ریسرچ ہے کہ اگر تم نے علی کے باپ کی ریسرچ کی ہے کہ وہ کافر ہے تو دوسروں کے باپوں کی بھی ریسرچ کرو۔ نعرہ حیدری، اچھی ریسرچ ہے۔ صرف یہ جناب ابو طالب سے اتنی عداوت کیوں ہے؟ یہ جناب ابو طالب سے اتنی عداوت کیوں ہے؟ تو میں اکثر کو میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ آئیے آج میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے کلام سے پوچھیں یا اللہ رسول کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ اور میں نے ایک بات میں کر دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے سے ممبر کی قسم ہے، میں نے ہر مرتبہ کہا بڑے بڑے علماء کے آیت اللہ جو ہیں ان کے سامنے میں نے ابھی مجاز پڑھی، اگر میں غلط کوئی حوالہ دوں کسی تفسیر کا میرا آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں، مجلس میں بھی باہر بھی۔ اب جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں کہ محمد کی نبوت کا گواہ کون ہے، کئی تفاسیر ہیں مسلمانوں کی، ہمارے تو ہر تفسیر میں لکھا، لیکن بڑی تفسیر ہے مسلمانوں کی، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی، اس نے بھی نام لیا اور کھل کر نام لیا ہے کہ اس کے سوا جتنی آیتوں میں نشانیاں ہیں اس کے سوا کوئی محمد کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اب آپ نے دیکھا، پھر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے نبیوں کے گواہ وہ نبی کے بھائی، نبی کے خالازاد بھائی یا بھائی
یا خالازاد بھائی؟ اب آئیے پوچھتے ہیں، یہ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ اس آیت کا نمبر ہے 18، سورۃ ہود میں ارشاد ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی جیسے آپ نے اعلان سنا، کیونکہ کل صبح کو مجھے جانا تھا، لیکن مومنین کی وجہ سے، کیونکہ کل میں میرا پروگرام کراچی میں ہے رات کو، اسی لیے میں شام کو 4 بجے پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ یہ آیت ہے سورۃ ہود کی، نمبر ہے 18۔ رات سے کر آنا، جتنی مسلمانوں کی تفسیریں ہیں ان کو بھی پڑھ کر آنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے جب کہا، کیونکہ رسول ہے کائنات کا نبی، رسول ہے تمام انبیاء کا سردار، تو اللہ نے تو وہاں فرمایا کہ جن کے گواہ ہیں وہ تو یا کسی نبی کے بھائی ہیں یا ان کے خالازاد بھائی ہے۔ اب اللہ نے سورۃ ہود کی 18ویں آیت میں ارشاد فرمایا، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا تم اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آئے؟ ایک قرآن لے کر آیا اور دوسرا وہ گواہ لے کر آیا جو اس کی منیت ہے۔ بھائی نعرہ حیدری، بھائی نہیں کہا، خالازاد بھائی نہیں کہا، منہ کہا، منیت ہے، یعنی اس کا جز ہے، اس کا جز ہے منیت۔ کیا تم اس رسول کا تم انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آئے؟ ایک وہ گواہ جو روشن گواہ قرآن، اور دوسرا گواہ کون؟ جو اس کی منیت ہے، صرف منیت نہیں، یتلو، اس کا بلا فصل جانشین بھی ہے، یتلو بلا فصل جانشین، یتلو بلا فصل جانشین۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عبد الحکیم کے پاس دلیل کیا ہے، پہلے تو جا کر ترجمہ دیکھے کہ تالی کی معنی ہے بلا فصل، تالی کی معنی کیا ہے؟ بلا فصل۔ پھر اب کر رہا ہوتا تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے، فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا تم میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ 2 دلیل لے کر آئے، ایک قرآن اور دوسرا وہ جو اس کا تالی ہے، یعنی بلا فصل جانشین ہے، منہ اس کا جز ہے، اس کا جز ہے۔ میں نے کیا کہ تالی کی معنی پھر اب کرا، تالی کی معنی ہے بلا فصل جانشین۔ اب دلیل میرے پاس ہے اور دلیل قرآن کا دلیل ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کا بلا فصل جانشین ہے۔ گھبرائے نہیں میرے دوست، جہاں جہاں آواز آ رہی گھبرائے نہیں میرے دوستوں، کھل کر بات کروں گا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اللہ نے 3 قسمیں کھائی، مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاہا، یہ ہاں ضمیر مؤنث واحد غائب، کیونکہ عربی میں شمس مؤنث ہے، عربی میں شمس مؤنث ہے، اسی لیے آواز آئی والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور سورج کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کا تالی ہے، جو سورج کا بلا فصل جانشین ہے۔ 3 قسمیں کھائیں، سورج کی روشنی،
اور چاند، علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں. آئیے جا کر مشکات شریف کو دیکھو. جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سورج کی قسم کھائی، سورج کی روشنی کی قسم کھائی اور چاند کی قسم کھائی، یہ اللہ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا انا کا شمس و علی کالقمر والفاطمہ کالضحیٰ. رسول نے فرمایا سورج سے مراد میں رسول ہوں، چاند سے مراد علی ہے، روشنی سے مراد فاطمہ ہے. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، نعرہ حیدری، اگر یہ جملہ سمجھ میں آئے میرے نوجوانوں، سورج سے مراد میں رسول ہوں، چاند سے مراد علی ہے اور روشنی سے مراد فاطمہ. مجھے اس منبر کی قسم، اگر یہ جملہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور یہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری 10 گھنٹے کی تقریر. پوری توجہ، میں ذاکروں کی بالکل بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں سارے میرے بھائی، ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے پلیٹ فارم بنا کے دیا مولوی، اور آج مولوی ان کی مخالفت کرتے ہیں. میرے دوستو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا شیعہ مذہب میں. میں نے کیا کہ رسول نے فرمایا سورج میں، علی چاند، فاطمہ روشنی. یہ جناب سیدہ کو اللہ نے روشنی کیوں کہا؟ کس کی روشنی؟ نبوت کی روشنی. گھبرا گئے ہو میرے قریب بیٹھنے والے بھائی، میں نے رات بھی کیا تھا کہ میرے قریب وہ بیٹھے جو مجھ سے بات کریں. کس کی فاطمہ روشنی ہے؟ نبوت کی روشنی، رسالت کی روشنی. فاطمہ روشنی ہے نبوت کی، فاطمہ روشنی ہے رسالت کی. ارے دنیا والو، تم تو کہتے ہو کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. 4 کیوں 400 مانو، لیکن بات یہ ہے ہم نے تو تم سے کبھی لڑائی نہیں کی. لڑائی بے عقل کرتا ہے، لڑائی مجبور کرتا ہے، لڑائی شکست خوردہ کرتا ہے. جب شکست کھا جاتا ہے تو گاجا دیتا ہے. توجہ کر رہا ہو. اب فاطمہ ہے نبوت کی روشنی. کسی کتاب میں دکھاؤ، ارے ہم نے رسول کی ایک بیٹی سمجھی ہے، ہم ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، تم نے 4 سمجھی ہے، ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں، 3 کا تم کرو. کیوں نہیں 3 کا کرتے؟ کیوں نہیں 3 کا ذکر کرتے؟ اب رسول نے فرمایا کہ میں ہوں سورج، روشنی ہے فاطمہ، علی ہے چاند. فاطمہ نبوت کی روشنی، رسالت کی روشنی. اسی لیے تو ہم سینہ تان کر پاتے ہیں کہ ہم نے رسول کو سمجھا ہے. اسی لیے کہ فاطمہ ہے نبوت کی روشنی، فاطمہ ہے رسالت کی روشنی. یہ رسالت کی روشنی کیوں کہا؟ کہ رسول ہے چاند، فاطمہ ہے اس کی، رسول ہے سورج، فاطمہ ہے روشنی. ارے ہم تو بڑے شہروں میں رہتے، ہمیں کیا پتا کہ سورج نکلا یا نہیں، ہم سورج کو نہیں دیکھتے. ادھر ہم نے چادر اٹھائی، روشنی نظر آئی. ہم نے سورج کو نہیں دیکھا. خدا کو غرور ہے تغلیق کے 5 تن پہ، خدا کو غرور ہے اور صاف کبریا کا انہی سے غرور ہے. تاہیر کے نزول میں یہ کر دیا گیا وہ رزق ہے جو آل محمد سے دور ہے. میں نے کنارہ حیدری، میں نے کیا کیا؟ ہم نے سورج کو نہیں دیکھا، روشنی کو دیکھا. ہاں سورج نکل کر آیا. ارے آپ نے سورج کو دیکھا تو نہیں؟ یہ کیسے کہا؟ کہ روشنی کو دیکھ کر پتا چلا کہ سورج نکلا، پتا چلا
सूरज की पहचान है रोशनी, अब नबूवत की रोशनी है फातिमा। अरे मरते मरते मर जाओगे, तुम्हें रसूल समझ में नहीं आएगा जब तक फातिमा समझ में नहीं जब तक फातिमा समझ में नहीं आएगा रसूल तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और अली है कमर, अली है कमर, अली है कमर, और वल कमर इज़ा तला। अब किबला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुसलमान भाइयों ने लिखा, मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा कि चौदहवीं का चांद जो है ना, ये बिला फसल जानशीन है सूरज का। यानी इधर सूरज गुरूब हुआ, वहां से चांद निकला। पूरी तवज्जो जा रहा। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने तफसीर में लिखा कि चौदहवीं का जो चांद है वो बिला फसल जानशीन है सूरज का। यानी इधर चांद सूरज गुरूब हुआ, इधर चांद निकला। ये मुसलमान भाइयों ने लिखा, लेकिन हमारे आइमा ने फरमाया कि नहीं, ताली उसी चांद को कहते हैं जो जहां सूरज गुरूब हो वहां से चांद निकले। पूरी तवज्जो चाह रहा नहीं, पूरी तवज्जो भाई जाफर तैयार। जितने सादात गैर सादात बैठे हैं, जितने सादात नौजवान सारे बैठे, हमारे आइमा ने फरमाया कि नहीं नहीं, ताली उसी चांद को कहते हैं कि जहां सूरज गुरूब हो वहां से निकले, वहां से दाहिर हो। ये नहीं कि सूरज गुरूब हो मगरब में और चांद तुलू हो मशरक में, ये नहीं। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, जहां सूरज गुरूब हो वहीं से जाहिर हो। और आइमा ने फरमाया यही सबब है, यही सबब है कि जितने भी हम पहले तो भाई घड़ियां नहीं होती थी, तो आइमा ने उसी जमाने में एक अजीब जुमला कहा कि यही सबब है कि आखिरी 3 रातें चांद नजर नहीं आता। आखिरी 27-28-29, यानी आइमा का ये उसूल रहा। मौला अली ने बताया, किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि आज चांद की पहली होगी, तो आपने फरमाया जब 3 रातें चांद नजर न आए तो समझना कि आज पहली है। उसी को कहते हैं ताली। पता चला बिला फसल जानशीन उसी को कहते हैं जो जब 3 अंधेरे गुजर जाए। नारा हैदरी, अगर ये जुमला समझ जाए, नारा हैदरी। मैंने किया मेरे दोस्तों, आपको मैंने जितने तफसीर है उनको उठाकर देखो। बड़ी तफसीर इमाम फखरुद्दीन राज़ी की तफसीर, कभी दुर्रे मंसूर मैंने आपको नाम बताया। कल भी मेरा प्रोग्राम है, आप देख कर आना कि जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें ये नाम है। अगर इसके सवा अली के सवा किसी और का नाम हो, मेरा गिरबान पकड़। तो क्या फरमाया अल्लाह ने, अफमन कान अला बय्यिनत मिन रब्बी व यतलू शाहिदुम मिन। क्या तुम मेरे उस रसूल का इनकार करते हो जो अपने साथ 2 गवाह लाता है, एक कुरान और एक वो नाम नहीं। अल्लाह नाम नहीं बताता, निशानी बताती है। अल्लाह निशानियां बताता है, नाम नहीं बताता, क्योंकि नाम तो होते रहते हैं लेकिन सिफात नहीं बदलते। अल्लाह ने फरमाया तुम उस रसूल का इनकार करते हो जो अपने साथ 2 गवाह लेकर आए, एक कुरान, दूसरा वो जो उसका बिला फसल जानशीन है। मिन्ह
اس کا جز ہے یتلو شاہد من ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمت، اور اس سے پہلے موسیٰ کے کتاب نے بتایا تھا کہ جو رسول کا گواہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگا۔ اب سنیں، میں سب ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری قوم بے عقل نہیں ہے، با عقل ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے پہلی نشانی کیا بتائی رسول کے گواہ کی؟ کہ رسول کا بلا فصل جانشین ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس کا جز ہوگا۔ تو تیسری بات یہ کہ وہ مسلمان سے، کافر سے مسلمان نہیں بنا ہوگا، وہ توریت میں بھی امام ہوگا، وہ زبور میں بھی امام ہوگا اور رحمت ہوگا۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ نے فرمایا اب مومن وہ ہیں جو اس گواہ پر ایمان لے کر، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، میں نے کہا کل بھی نہیں رہا ہوں، آپ جائیں دیکھیں، اور جو بھی اعتراض کرے اس کو میری پاس لے کر میں اس کا امتحان لوں گا کہ کیا بن کر آتی ہے۔ مجھے سب پتا ہے کہ کون کتنا جانتا ہے، مجھے سب پتا ہے کہ کون کتنا جانتا ہے، مجھے سب پتا ہے کہ کون کتنا جانتا ہے۔ میں نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یؤمنون بہ، اب مومن وہ ہے جو اس گواہ پر ایمان لے کر آئے۔ گھبرا تو نہیں گے؟ اب تو آیت کا میں نے تیسرا ایسا پڑھا، دو حصے تو اور ہیں۔ اب رسول کا گواہ کون؟ پہلی نشانی گواہ، پہلا گواہ قرآن، دوسرا گواہ وہ جو رسول کا بلا فصل جانشین، رسول کا جز، اور موسیٰ کے توریت میں وہ اس وقت امام تھا، رحمت تھا۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اس گواہ پر ایمان لے کر آئے۔ اب عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، اور قبلہ یہ علی کی مستی میں کہتا ہوں، علی کی محبت کی مستی میں جھوم کر جب بنائی جاتا ہوں نعرہ حیدری، علی کی محبت کی ولایت میں جھوم کر کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اللہ نے فرمایا پھر جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے من الاحزاب، حزب کی جمع ہے، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، اللہ نے فرمایا جس فرقے نے بھی اس گواہ کا انکار کیا میں نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ نعرہ حیدری، ایسا ہے یار ابھی کسی کے نعرہ حیدری، میں سمجھتا اس سے زیادہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جس نے بھی جس فرقے، جتنے فرقے ہیں فرقوں میں سے، جس فرقے نے بھی، فرقے نے جملہ میرا کھا گئے ہو، کھانے نہیں دوں گا، کھانے نہیں دوں گا، فرقے تیار آپ مجاز پڑھتے ہیں، اس نقطے کو یاد کریں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فرقوں میں سے، آدمیوں میں سے نہیں، فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی انکار کیا، پتا چلا جہنم میں فرقے کا فرقہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، فرقے کا فرقہ، فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی اس
کا انکار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں معلوم ہو گیا کہ رسول نے جو فرمایا کہ میری امت میں فی امتی، میری امت میں، یعنی رسول تسلیم بھی کر رہا ہے کہ میری امت ہے، میری۔ اگر یہ بخاری میں 13 مرتبہ نہ دکھاؤں مجھے پھانسی دی جائے۔ بخاری شریف میں 1 مرتبہ نہیں 13 مرتبہ۔ اب یہ حدیث میں پوری نہیں پڑھوں گا کیونکہ اگر پوری پڑھوں گا ہو سکتا ہے کہ کسی کے جذبات مجروح ہے۔ میری امت میں 73 فرقے، 72 فرقے جائیں گے جہنم میں اور 1 فرقہ جائے گا جنت میں۔ فرقہ قرآن نے بھی بتایا کہ اس شاہد کا جس فرقے نے بھی انکار کیا۔ میں نے کر دیا اب سے زیادہ نعرہ حیدری میرے بھائی بولی مکسر کے لیے شہر کی بولی اسے بول کے کل ایمان روح اذان سوالک نعرہ سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ پتا چلا 72 فرقے اسی لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ کیا 72 میں نمازی نہیں ہوں گے؟ 72 میں حاجی نہیں ہوں گے؟ اور جو جنت میں فرقہ پورے کا پورا جا رہا ہے اس میں سارے حاجی ہوں گے؟ اس میں گنہگار نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے جنت کب کہا ہے نمازوں پر؟ میں نے تو جنت اور جہنم کی نشانی امتیاز بنایا ہے محمد کے گواہ پر۔ یہ 72 اسی لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ وہ محمد کے گواہ کو نہیں مانتے۔ نعرہ حیدری پہاڑوں میں، سمندر کے کناروں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں کل ایمان نعرہ۔ میں نے اپنے پڑھا سب کو میں نے کہا ہے جاؤ سپریم کورٹ میں جاؤ کہ عبدالحکیم نے یہ پڑھا ہے، آؤ لے کر آؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے زیادہ آدھا گھنٹہ دو سپریم کورٹ میں، آدھا گھنٹہ۔ میں ممبر سے بات کر رہا ہوں تاکہ پھر ٹائم ہو جائے، کسی ہو کو سپریم کورٹ میں لے کے جائے۔ آدھا گھنٹہ دو، آدھا گھنٹہ میرے پاس۔ نعرہ حیدری آدھا گھنٹہ مجھے دو، بات کرنے دو، آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کرنے دو تو پھر پتا چلے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ نعرہ حیدری ابھی میں نے تیسرا حصہ آیت کا پڑھا ہے۔ گواہ کی کیا نشانی ہے؟ سب سے پہلے وہ رسول کا بلا فصل جانشین۔ اگر تفسیر درِ منصور میں نہیں ہے اور تفسیر درِ منصور نے یہ بھی لکھا کہ کس نے کہا ہے، شک بھی دکھایا ہے، میں مجرم۔ لیکن اگر کہا ہے کہ اس کے سوا علی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، علی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ پورے کی پوری آیت علی کے شان میں نازل ہوئی، پوری کی پوری آیت۔ نعرہ حیدری یہ پوری کی پوری آیت علی کے شان میں نازل ہوئی ہے، پورے کی پوری، پورے کی پوری، یعنی محمد کے 2 گواہ، رسول کے رسول کے کتنے گواہ؟ 2۔ اب فمن کان اللہ بینۃ من ربہ، ایک گواہ آیا رب کی طرف سے، یعنی قرآن رسول کی نبوت کا گواہ آیا کہاں سے؟ اللہ سے۔ میں نے کیا کہ میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں، میں جنگل میں نہیں پڑھ رہا۔ میرا بھی ایک گواہ رسول کا آیا اللہ کی طرف سے، قرآن آیا اللہ کی طرف سے، دوسرا گواہ تھا محمد کی طرف سے۔
دوسرا گواہ محمد کی طرف سے، وہ کیا تھا؟ محمد کا نفس، وہ کیا تھا؟ محمد کا جانشین، وہ کیا تھا؟ موسیٰ کے زمانے میں امام۔ یا اللہ میں حیران ہوں، یہ امام فخر الدین رازی بھی کر رہا ہے، تفسیر دل منصور میں جلال السیوطی بھی کر رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے گواہ آیا وہ قرآن، اور جو رسول کی طرف سے گواہ وہ علی۔ یا اللہ میں عالم تصور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری طرف سے گواہ تھا قرآن، رسول کی طرف سے گواہ تھا علی، تو جو تمہاری طرف سے گواہ تھا قرآن اس کو آنا چاہیے تھا تمہارے گھر میں، قرآن کو آنا رہا ہے گھر۔ یا اللہ یا اللہ یا نعرہ حیدری، یا اللہ قرآن تمہاری طرف سے گواہ تھا نا، تو اس کو آنا چاہیے تھا تمہارے گھر میں کعبے میں، اور جو رسول کی طرف سے گواہ علی تھا اس کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں۔ یہ معاملہ الٹا کہ اللہ کی طرف سے گواہ رسول کے گھر میں، جو اللہ کی طرف سے گواہ تھا وہ رسول کے گھر میں، اور جو رسول کی طرف سے گواہ تھا وہ تھا اللہ کے گھر میں۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم یہی تو محبت کی انتہا ہے، یہی تو محبت کی انتہا ہے کہ میں نے دنیا کو بتایا کہ علی صرف رسول کا نہیں میرا بھی ہے۔ جعفر بھی من الاحزاب، ورنہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی، ومن جعفر بھی من الاحزاب فنار موعدہ، جس فرقے بھی فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی اس کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلا تکن فی مریۃ منہ، اس میں کبھی شک نہ کرنا۔ گھبرا کیوں گئے ہو میرے دوستو؟ کیوں گھبرا گئے ہو؟ اس میں کبھی شک نہ، کبھی شک نہ کرنا، کبھی شک نہ کرنا اس میں۔ بڑا جملہ قاضی صاحب نے یہ جملہ اسی لیے علی کی ولایت میں کر رہا ہوں آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ علامہ حلی علیہ رحمت صاحب روحانیت سے، علامہ حلی علیہ رحمت صاحب اللہ، اس میں کبھی شک نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ الحق من ربک، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، پہلے بولیاں سنے تو پھر میں آگے چل۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی رسول کے شاہد کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اس منہ میں شک نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ الحق من ربک، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ میرے بیٹے بیجا بڑا جملہ کر رہا ہوں، آیت کا آخری جملہ، آیت کا آخری جملہ، انہ الحق من ربک، یقیناً یقیناً وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، حق پر نہیں، حق پر نہیں، یقیناً یقیناً وہ تمہاری پروردگار کی طرف سے، یقیناً وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اور آخری جملہ ایسا ہے بھائی جعفر تیار کہ اگر اس کا ترجمہ کر کے میں چلا جاؤں اور کوئی حلالی ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو قبلہ آج ہی اگر مومن نہ ہو جائے تو عبدالحکیم نہیں۔ انہ الحق من ربک، اس میں شک نہ کرنا کیونکہ وہ یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن میرے حبیب ارمان اس بات کا ہے کہ تمہارے شاہد پر اکثرت ایمان نہیں لائے گی۔ زور سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
اندر سورج پکارے کپور پکارے کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ تارا کے شوہر شہباز پکارے تم بھی بولو ذرا چوم کے بولو پچھلے بولو کار کے بولو کمال کے کلے ایمان سوالہ کنارا سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہمیں اکثریت کی ضرورت اکثریت میں ہے. ہم کیوں کہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جو تمہارا گواہ ہے اکثریت اس پر ایمان نہیں لائے گی. ہمیں اکثریت نہیں چاہیے. اکثریت پر گھمنڈ ہم نہیں کرتے, ہم ناز کرتے ہیں علی کی ولایت پر. ہم ناز کرتے ہیں علی کی ولایت پر. یہی تو سبب تھا علامہ حلی علیہ رحمت کے مدرسے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, روحانی کمال تھا, پہچان گیا یہ حلال تو نہیں ہے, فلن سے کیسے محبت کرتا ہے. بڑھ کر بڑا عالم ہوا. اب کھلا مجملہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کو آ جائے, عالم بنا سبحان اللہ, لیکن اچانک بیمار ہو گیا. علامہ حلی کو وہی تھا کہ یہ ابھی تک علی سے محبت کرتا ہے, حالانکہ حلال تو نہیں, یہ کیسے ہے؟ میرے رسول نے کہا تھا کہ حلال علی سے محبت کرے گا, حرام نہیں. یہ ہے تو ابھی تک ادھر بیمار ہوا. علامہ حلی کا شاگرد ادھر علامہ حلی کو بلایا, گئے جتنے اس کے عزیز و اقارب تھے, کس کے؟ علامہ حلی کے شاگرد کے, سب کو نکالا اور علامہ حلی کو کہا کہ بلا ایک بات ہے میرے دل میں جو میں پوچھتا ہوں. کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا میں تمہارے مدرسے میں پڑھا, ساری زندگی میرے دل میں شک رہا ہے کہ علی حق پر تھے یا ماریا. بس یہ کہنا تھا, بس یہ کہنا تھا, بس یہ کہنا تھا. یا حلی نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا کہ حرامی علی سے محبت کرے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے راجا کر کے, نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نہیں بولے گا قبر میں کھلا رہے گا. بولو بولو دودھ کے بولو, چوک کے بولو, پیار سے بولو, پیار کے بولو. بڑے رسول کی ادواتی قسم, میت کی طہارت کی قسم, علامہ کے ہسٹوریکل پیار کی قسم, غازی کے عالم کی قسم, زینب کی چادر کی قسم, علی چوک سے بلاتے دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں قدموں میں کھڑے ہو کے سمجھ میں آ گئی بات؟ اور سمجھ میں آ گئی نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ پوری توجہ چاہیے میرے دوستوں. میں نے پوری آیت پڑھی, پوری آیت پڑھی. اب یہ ہے محمد کی نبوت کا گواہ, یہ ہے رسول کی نبوت کا گواہ, جو نفس رسول ہے, جو بلا فصل خلیفہ ہے, جو بلا فصل جانشین ہے, جس کا ذکر توریت انجیل اور قرآن میں ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے حق پر نہیں. ہاں علی حق ہے, علی حق ہے. اب جو آیتیں سنو تو آپ کی دعوتوں کو ختم کر. یہ ابھی جو آیتیں پڑھا, ابھی
یہ دو آیتیں پڑھا سورت محمد کی، دوسری تیسری دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس کو جا کر پھر تفسیر میں دیکھا، اپنے اوپر آئے ان میں دیکھنا کہ میرے مولا نے فرمایا جناب نبی علیہ السلام نے کہ ایک آیت میرے شان میں ہے اور ایک آیت میرے دشمنوں کے مذمت میں ہے۔ میں جو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں سورت محمد کی دو آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، سورت محمد کی دو آیتیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر، قرآن پر، نماز پڑھی، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کی، شاید اب جنت میں جائے نا، کہا نہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد وحق من ربہم، اور اس پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا تھا اور وہ پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ تم گھبرا گئے میرے بھائی، تم گھبرا گئے، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کا نام میں نے بتایا ہے، میں تو ڈیٹیلز میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ نے فرمایا جو بھی اسی حق پر ایمان لے کر آئے گا جو میں نے محمد پر نازل کیا تھا تو میں اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا اور اس کے نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ نعرہ حیدری، گھبرا گئے، اب تو میں نے آدھا پڑھا ہے، آدھی ہے، دوسری تو ابھی شروع ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، پہلے آیت کا ترجمہ سنیں پھر آپ کے نزدیک آپ کا بات کرتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر، قرآن پر، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کی، لہذا بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے، اسی لیے کہ جو اس پر ایمان لے کر آئے گا میں اس کے گناہوں کو ختم کر دوں گا، اس کے نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ اب اللہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اللہ نے فرمایا کافر وہ ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کافر وہ ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور مومن وہ ہیں جو اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ نعرہ حیدری، اب آئیے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ میں نے ختم کیا، اب کافر وہ ہیں اور مومن وہ ہیں جو اس پر حق پر ایمان لے کر آئے، جو ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کافر وہ ہے جو باطل کی اتباع کرتا ہے اور مومن وہ ہے جو اس حق کی اتباع کرتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، حق ہے، حق پر نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کیونکہ میں کرتا ہوں، ابھی میں نے رات بات سنی، دیدی بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تو پروپیگنڈا تو ہوتے اور مجھے کبھی پروپیگنڈا کا سوال نہیں بھائی اب بھی، لیکن کھل کر اسی لیے پڑتا ہے کہ اس کے کچھ رشتے دار سے پائے صحابہ میں، یہ اپنے ملک اپنے والے سے میرا کوئی رشتے دار ہی نہیں، نہ کوئی میرا چچا، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ خالہ، ہم آپس میں 3 بھائی ہیں اور اتفاقی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا
تو اس کی سال ثواب کی پڑھی تھی بھائی محسن الحکیم نے، بھائی محسن نقوی نے، اور جب میرے والد صاحب کا مراد علی خان کا انتقال ہوا تو اس کی سال ثواب کی مجلس پڑھی تھی بھائی نسیم عباس صاحب نے، ابھی تک زندہ ہے، اس سے پوچھو کہ عبدالحکیم کا خاندان اصلی شیعہ تھا یہ کنورٹی ہے؟ نعرہ حیدری مرید علی شاہ میرے گھر کا اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اس ارے بھائی میں پڑھتا ہوں وہ جو قرآن میں ہے، کیا میں قرآن کو چھپاؤں کیا؟ قرآن کو چھپاؤں کیا؟ میں قرآن کو تو نہیں چھپا، اللہ نے فرمایا تو تم حق کی پیروی کرو، حق کی پیروی کرو، کیونکہ مومن وہ ہے جو میں نے اس حق کی پیروی کرے جو میں نے محمد پر نازل کیا تھا۔ عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم تفسیر ترے منصور جلال الدین سیوطی اللہ تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا، تو آپ نے کھل کر لکھا کہ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جو ایمان لے کر آیا قرآن پر، اللہ پر، رسول پر، نماز پڑھی اور اس پر جو میں نے محمد پر نازل کیا۔ تو اس نے لکھا یہ قرآن کے سوا اور کون سی چیز تھی جو اللہ نے محمد پر نازل کی تھی؟ تو کھل کر لکھا کہ جب قرآن کو میں نے پڑھا تو ایک صورت مجھے اس طرح کی، صرف ایک صورت ہے، ایک آیت طرح کی کہ اللہ نے قرآن کے سوا اور کون سی چیز سی نازل کی تھی؟ تو کہا وہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی کہ اللہ نے غدیر میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں مطالعہ ہے ہی نہیں، میں ہر بات مل کر سکتا، مطالعہ نہیں، کوئی مطالعہ ان کا نہیں، مطالعہ نہیں کہ میں گھر کے آدمیوں سے پوچھوں کہ کوئی ایسی دنیا میں تفسیر ہے ہی نہیں جو میری لائبریری میں موجود نہ۔ ایران میں نئی تفسیر چھپی، تفسیر مرزا، پرشن میں 40 دن، عربی میں 20، جو میں ابھی گیا، یعنی ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ میں آیا، تو مجھے آیت اللہ نام مقام نے کہا کہ عبدالحکیم یہ اچھی تفسیر ہے۔ میں نے کہا کیا کہا تفسیر مرزا؟ میں نے کہا کس بات پر لکھی ہوئی؟ کہا فلسفے پر، فلسفے پر۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ لے لی تفسیر لے کر آیا، لیکن جب میں شام گیا اور آیت اللہ طباطبائی سے میری ملاقات ہوئی، یہ محسن الحکیم کی خاندان سے ہے آیت اللہ جو ابھی شام میں ہے، زیدی صاحب ابھی آئے ہیں، تو میں جب اسی سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجلس منعقد کروائی، سرگودا کے سادات تھے، یہاں ایک آج اسپیشلسٹ ہے، اس کے اسپیشلسٹ ہے چمڑی کا بڑا ڈاکٹر، شاید اس کا نام میرے دل سے بھول گیا، شبیر حسین شاہ، اس کے بھائی سارے میرے ساتھ موجود تھے۔ تو آیت اللہ طباطبائی کو میں نے وہ تفسیر دکھائی، آپ نے ہنس کر کہا عبدالحکیم بڑی اچھی تفسیر ہے، لیکن ہم کسی فلاسفر کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب ہے جعفر صادق کا، نعرہ حیدری۔ ہے نہیں جو ہے وہ علی کے خلاف بات کرتا، کوئی ایسی بات کسی ملک میں نہیں۔ میں ابھی میرے مظفر گڑھ کے اور ملتان کے صدیق صاحب اس سے پوچھے، وہ بھی میرے ساتھ، میں نے کربلا میں مجلس سے پڑھی، ماتم کیا ہم نے، موسم خم میں 12 ربیع ثانی کو مجلس تھی، جناب موسم خم کی میں نے مجلس پڑھی، وہاں ایران نے زنجیر کا ماتم کیا، اور جس طرح ہمارے اسلام نے کسی رسم و رواج کو نہیں چھیڑا، قرآن اسلام نے پورے قرآن میں کسی موسوم نے رسم رواج کو نہیں چھیڑا کہ یہ رسم رواج بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے بدعت وہ ہے جو اداکاری کو بدعت کرتا ہے، وہ خود
مجاز ہے. مجھے ممبر کی قسم ہے جتنے ہمارے پاکستان کے تھے جب وہ جلوس چلا تو موسم کی وفات تھی, علماء نے قیادت کی, پیچھے سے ڈرم بج رہے تھے, بینڈ بج رہے تھے, سب نے ماتم کیا. میں نے مجلس پڑھی, یہ سارے چکر ہیں پیٹ کے. آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا محرم میں, یہ جملہ آج سائنسدانوں نے بہت عرصے کے بعد ایک بیماری ڈھونڈ لی ہے, اور جب آپ عراق کے بارڈر پر پہنچیں گے تو آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں ایڈس کی بیماری تو نہیں. پتا چلا یہ ایڈ کی پرانی بیماری ہے, یہ پرانی بیماری ہے. ایڈس کی جو بیماری ہے نا یہ پرانی بیماری ہے. اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے ایڈس کی بیماری میں, یہاں کتنی مطابقت ہے ایڈ میں, ایڈ کی بیماری میں اور اس ایڈ میں کتنی مطابقت ہے کہ جس کو جسمانی ایڈ ہوتی ہے وہ خون میں کمی کرتا ہے. یعنی ایڈ کی جو بیماری ہے وہ خون کی دشمن ہے, وہ خون میں کمی کرتی ہے, اور جس کو فارین سے ایڈ ملتی ہے وہ ایمان میں کمی کرتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. خوش نصیب ہے تو, اور انشاءاللہ قیامت میں ہم ساتھ ہوں. میں مشاہدات کا قائل, میں مشاہدات کا قائل. میں اسی لیے ممبر پر نہیں آیا, میرا سبجیکٹ کامرس ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جو مشاہدات کا قائل ہوتا ہے اس کا عقیدہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے. ہمارے ایمان نے فرمایا ہے, ہمارے ایمان نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کبھی جنت کی دعا نہ مانگو, کیونکہ جو بھی حسین کا عزادار ہے وہ جنت میں جائے گا. اگر دعا مانگنی ہے تو جنت میں درجات کی دعا مانگو. جنت میں جنت میں درجات کی دعا مانگو, بلندی کی دعا مانگو. یہ نہیں کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں. حسین کا ہر ادا تھا عقیدہ صحیح ہو, یہ نہیں ہے تم سب کو مانتے ہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. ہاں میرے دوستو یہ عجیب منزل ہے. علی کی عزت کی قسم میں نے بڑی تعریف کی وہاں بھی, اور یہاں بھی کرتا ہوں. جب میرے بھائی جعفر تیار, قبلہ غلام عباس ارشاد اقبال بھائی سارے سندھ میں آتے ہیں تو میں پنجاب کی تعریف کرتا ہوں کہ سندھ میں 2 گھنٹے مجلس ہوتی ہے تو خاموشی, اور پنجاب میں 3 دن مجلس ہوتی ہے لیکن لوگ جاگتے رہتے ہیں. میرے دوستوں خدا جانے میں حسین کو کیا سمجھتا ہوں, میں تو سلام بھیجتا ہوں ان ننگے سرواؤں کو. میرے دوستوں جن کو مجلس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا سارا دن آتے ہیں حسین کو رونے کے لیے. اداکاران حسین جتنے یہ بڑے ہیں اتنی قربانی بھی بڑی ہے. اداکاران حسین مجھے علی کی عزت کی قسم ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, ہاں ہم کبھی نہ روتے. ہاں سب سے پہلے حسین کا ذکر اللہ ہے, اور اللہ کے بعد حسین کی ذاکرہ بطول. سلام ہو حسین کی ماں, سلام ہو بطول پر. ہاں میرے دوستوں ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے تو اور کوئی جائے یا نہ جائے حسین کی ماں ضرور ہاں بے قرار ہے. ہاں میرے دوستوں, ہاں قریۃ الزہرا آج
بھی موجود ہے. وہاں ایک مومنہ رہتی تھی, وہ کہتی تھی کہ میں اکیلا مومنہ تھی, اکیلی. جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو کہتی تھی یا اللہ کون مومنہ آئے گی جو میرے ساتھ حسین کا ماتم کرے. کہا ایک مرتبہ محرم کا چاند نظر آیا, کسی نے دبر بات کیا, میں نے دروازہ کھولا, ایک کالے برقعے والی بیوی کو دیکھا. پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا میں حسین کا تم سے ماتم کروں گی. کہا جب ہم نے 9 راتیں مسلسل ماتم بھی کیا, عزاداری بھی کی, اور جب 9 محرم الحرام کی فجر آئی تو نماز کے بعد اس بی بی نے کہا مومنہ خدا ہو میں جا رہی ہوں. کہا میں قدموں پر گر پڑی, بی بی مجھے اتنا عزاداری کا لطف آیا ہے جو کبھی نہیں آیا, اور آنے والی رات تو مصیبت والی رات ہے, شب عاشور ہے, آج آپ کیوں جا رہی ہے؟ تو کہا اس بی بی نے رو کر کہا مومنہ آج مجھے دور دور جانا ہے, آج مجھے دور دور جانا ہے. کہا میں قدموں پر گر پڑی. آقا دادی نام تو بتاؤ آپ ہیں کون؟ کہا فرقہ ہٹایا اور کہا مومنہ میں حسین کی ماں کا. مومنہ اور کوئی ہے یا نہ ہے؟ یہاں میرے بیٹے کی عزاداری ہوتی ہے, میں آتی ہوں. کہا بی بی پھر آج کہاں جاؤ گی؟ کہا سب سے پہلے شام زینب کے پاس جاؤں, پھر کربلا حسین کے پاس جاؤں, پھر جاؤں گی کوفے جاؤں گی. عزاداران حسین, عزاداران حسین آپ پانی روتے ہیں. آپ نے ہر ذاکر سے سنا کہ ہمارے چوتھے امام خون کے آنسو روتا تھا. ایک بات یاد رکھے, مجھے اس منبر کی قسم ہے, ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا, ہر چوتھا امام نہیں, ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے. میرے دوستو جب خواب میں علامہ حلی علیہ رحمت نے امام زمانہ سے پوچھا تھا کہ مولا آپ جو فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں تو کیوں بہاتے ہو؟ اسی لیے تو حسین شہید ہو گیا, عباس شہید ہو گیا. کہا حلی آج اگر وہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو کہا مولا پھر خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا حلی ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہائے جب دادی زینب کی چادر. ہاں میرے نوجوان, آپ نے بی بی زینب کے چادر کو اترنا معمولی سمجھا؟ ایک جملہ سنے. ہاں میرے دوستو, اہل بیت رسول نے اپنی زندگی میں 4 چیزیں مانگی تھی اور امت نے چاروں چیزیں نہیں دی. رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا, امت نے نہیں دیا. زہرا نے صدق مانگا تھا, امت نے نہیں دیا. حسین نے کربلا میں اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, امت نے نہیں دیا تھا. اور شام میں زینب نے چادریں مانگی. میرے نوجوان, اور شام میں رسول نے کیوں 4 چیزیں آل محمد نے امت سے مانگی تھی لیکن امت نے نہیں دی. رسول نے قلم اور دوات مانگا, امت نے نہیں دیا. زہرا نے صدق مانگا, امت نے نہیں دیا. ارے حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا, امت نے نہیں دیا تھا. اور شام میں زینب نے چادریں مانگی تھی, امت نے نہیں دی تھی. ایک ہی روایت ہے, ایک ہی راوی ہے جس کا نام ہے نائب زہرا.
وہ ہے جناب زینب. وہ فرماتی ہے جب اماں دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے، لیکن جب واپس آئی تو بال سفید ہو گئے. اسی بی بی نے کہا کہ جب تک اکبر زندہ تھا میرے بھائی حسین کے بال کالے تھے، لیکن جب گھوڑے سے گرا بال سفید ہو گئے. میں کہتا ہوں عالم تصور میں جناب زہرا کو بی بی آپ کا مرثیہ مشہور ہے کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو رات بن جاتا، پتھر پر پڑتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ کون سی مصیبت تھی؟ تو کہا میں دربار میں جو گئی. ہاں بی بی معاف کرنا عبد الحکیم کو، بی بی تو دربار میں گئی نا، لیکن دربار تمہارے گھر میں تھا. بی بی بڑا فرق ہے آپ کا دربار میں آنا اور آپ کی بیٹی زینب کا دربار میں آنا. جب تو دربار میں گئی تھی تو دربار تیرے گھر میں تھا، لیکن جب زینب دربار میں گئی تھی تو 1400 میل کر کے دربار میں گئی. بی بی جب آپ دربار میں گئی تھی تو 60 کنیزوں نے پردہ کیا تھا، لیکن جب زینب دربار میں گئی تو بال کھلے گئی. بی بی خطبہ آپ نے بھی دربار میں دیا، زینب نے بھی خطبہ دیا، لیکن جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ کے ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب زینب نے دربار میں خطبہ دیا میرے دوست ایک جملہ سن. میرے دوستوں میں نے بہت ذاکروں سے علماؤں سے سنا ایک ہی روایت ہے، غم میں اگر کوئی روایت ہے تو اس میں مبالغہ جائز ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے پڑھو، لیکن صحیح روایت یہ ہے آج بھی وہ پتھر موجود ہے شام کے دربار کے باہر جہاں علی کی بیٹی آن کے کھڑی ہوئی تھی. پوچھو دواروں سے قدم گنتے جاؤ، قبلہ پتھر سے لے کر اور دربار تک 140 قدم ہے. اور ہمارے مجتہدین نے لکھا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ 140 قدموں پر زینب 3 دن کھڑی رہی. اور تمہیں کیا بتاؤ بطول سے پوچھ جس کا بڑا گھر اجڑ گیا 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. اور مجھے سے ممبر کی قسم ہے کہ یزید نے 7 دروازے بنائے تھے، ہر دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. اور جب تیسرے دن کہا کہ لے کر آؤ سمر کو، کہا علی کی بیٹیوں کو. مجھے علی کی قسم ہے بی بی زینب پہلے دروازے سے گزری، پریشانی بڑھی، دوسرے دروازے سے گزری، پریشانی اور بڑھی. جب 7 اور آخری دروازے پر آئے تو بی بی زینب بیٹھ گئی اور منہ کیا نجف کی طرف. سید سجاد نے کہا پھپھی اماں کیا دربار میں نہیں جانا؟ کہا بیٹا جانا ہے، لیکن 21 رمضان کے صبح کو بابا علی نے کہا تھا کہ بیٹا جب دربار میں جائے تو نعت علی کو پڑھنا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا. ارے بی بی زینب نے کربلا میں نعت علی نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھی، لیکن جب نعت علی پڑھی تو آج تک جناب علی کے اندر فانوس ہے. میں ابھی بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ نعت علی لکھی ہوئی ہے. بی بی زینب نے صرف 2 الفاظ کہے کوفے کے یہاں یزید کے دربار کے دروازے پر اور کہا نعت علی. کائنات میں 2 ہستیوں نے نعت علی پڑھا تھا، خیبر میں نانا نے پڑھا تھا، شام میں نواسی نے پڑھا تھا. خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، شام میں زینب نے پڑھا، لیکن رسول نے پوری نعت علی پڑھی تھی. بی بی زینب نے 2 الفاظ کہے نعت علی. یا علی پہنچ گیا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے جب علی آیا تو بی بی زینب بابا کے پاس نہیں گئی. بی بی زینب واپس آئی اور کہا بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو دو، میں ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں
سانس نہیں تھی، علی آیا ہر بیٹی کو گلے لگایا، کسی کو کہا اکبر کا بڑا ارمان، کسی کو کہا اصغر کا بڑا ارمان، کسی کو کہا قاسم کا بڑا ارمان، لیکن نظر 4 سال کی بچی میں ہے جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی، وہ دور سے رو رہی تھی، علی قریب آئے، سکینہ کی رسی نکال لی اور کہا بیٹا دادا سے ناراض ہو، کہا دادا ناراض نہ ہونا، آج تو پتا چلا کہ باپ کو بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، دادا علی تو بھی نواب کی بیٹی تھی، جب بیٹی نے بلایا